آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، لاؤ اسے میرے پاس، ارے یوسف کو میرے پاس لاؤ، جیل سے نکال کے لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، فلما پس جب جاء آیا ہوں حضرت یوسف کے پاس، الرسول قاصد، بادشاہ کا قاصد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف نے اس سے فرمایا کہ واپس لوٹ جا اپنے آقا کی طرف، واپس لوٹ جا۔ فاسألہ، بس اس سے پوچھ، بادشاہ سے جا کر یہ بات پوچھیں، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان عورتوں کے بارے میں معلومات کیجیے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن علیم، ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ قالا، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا معاملہ تھا تمہارا اے بیویو، اے عورتوں، تمہارا کیا معاملہ تھا یوسف کے حوالے سے۔ اذ راوتن یوسف، جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے، عن نفسہ، اس کی خواہش کے بارے میں۔ قلنا، ان عورتوں نے کہا، حاش للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتی اس کے بارے میں کوئی برائی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، اب عزیز مصر کی بیوی بھی یہاں پر بولی، الآن حس الحق، اب حق ظاہر ہو چکا ہے، اب حق ظاہر ہو چکا ہے۔ انا راودتہ، میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا، عن نفسہ، اس کی خواہش کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک البتہ یوسف سچوں میں سے ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ذالک، یہ ہے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، بے شک میں نے خیانت نہیں کی غیر موجودگی میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی کید الخائنین، نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو، اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا۔ بس آیت نمبر 52 تک، 50 کا 52 لکھیے۔ سورۃ یوسف، درس نمبر 12، سبق کا عنوان ہے شاہ مصر کا حضرت یوسف کو ملاقات کے لیے طلب کرنا، شاہ مصر کا حضرت یوسف کو ملاقات کے لیے طلب کرنا۔ ربط، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر معلوم کی کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کی تعبیر نہیں آتی، یہ خیالات ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ساقی کہنے لگا، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا، کہ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو جیل میں ہے، مجھے جیل میں بھیجے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ اس کو جیل بھیجا گیا، وہاں سے حضرت یوسف کے پاس جا کر تعبیر معلوم کی، واپس آ کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے، اور ساتھ یوسف نے یہ تدبیر بھی بتائی ہے کہ یوں یوں آپ نے کرنا ہوگا تو آپ مشکل سے بچ جائیں گے۔ جب یہ ساری بات سنی تو اب بادشاہ کہنے لگا کہ یوسف کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے قاصد کو تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی، آنے والے قید سے بچنے کے لیے یوں یوں کرنا ہے تم نے۔ بادشاہ پر بہت اثر ہوا اس بات کا، بڑا حیران ہوا، اتنا بصیرت والا نوجوان ہے یہ۔ ان کی حسن تدبیر اور حسن تعبیر
متاثر ہوگا. ارے یوسف کی جلالت، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا رعب جس کے دل میں بیٹھ گیا. فوراً حکم جاری کیا کہ ایسے شخص کو جیل میں نہیں، میرے پاس لایا جائے، میرے پاس لایا جائے اسے، تاکہ میں اس سے ملاقات کروں. کیسا نوجوان ہے یہ، اور اس کی قابلیت کے مطابق اس کو میں اعزاز اور اکرام سے بھی نواز دوں. قاصد چلا شاہی پیغام لے کر. کون قاصد دوبارہ کون گیا، یہ ساقی تھا یا کوئی بھی تھا یہ نہیں پتا. بہرحال دوبارہ قاصد گیا. ارے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ نکل آئیے. ظاہر بادشاہ کا بلانا رعائی ہے، آپ آ جائیں، بادشاہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، لہذا آپ تشریف لائیں. تو ارے یوسف نے انکار کر دیا. فرمایا میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک لوگوں میں میری براءت نزاہت ظاہر نہ ہو جائے. نہیں آؤں گا باہر. مجھے بلا کسی جرم کے قید میں رکھا ہے، بغیر کسی قصور کے مجھے جیل میں رکھا ہے، میں باہر نہیں آؤں گا. ہاں آپ بادشاہ سے جا کر کہو وہ جو زنان مصر ہیں، مصر کی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرو، ان کے بارے میں معلومات کی جائے. اچھا یہاں پر ایک مزے کی بات دیکھیے. آج یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا نا زلیخا کے بارے میں پوچھو کہ اس نے کیا کیا. یہ اس کا پردہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک صنعت ہے، نمک کا حق ہے نا، اس کا پردہ رکھا ہے، کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں. جمع کا صیغہ ما بال النسوۃ اللتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ورنہ حضرت یوسف یہ کہتے جاؤ پتہ کرو کیا حال ہے اس عورت کا جس نے میرا دامن پھاڑا تھا. یہ نہیں کہا. کتنے عظیم آدمی تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اب بھی اس کو بے عزت نہیں کرنا چاہتے. ساری عورتوں کو مجموعی طور پر ذکر کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، معلومات کرو. تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور اس کی تحقیق کی. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے یہ کہا تاکہ آئندہ چل کر کوئی مجھ پر تہمت نہ لگائے اور کسی قسم کی بدنامی نہ کرے، کیونکہ کار نبوت حضرت یوسف نے سر انجام دینا تھا. اس سے پہلے اپنی پاک دامنی کا اعلان کروایا، اور یہ اعلان یوں سمجھے کہ نیشنل اسمبلی کے فورم پر ہو رہا ہے. ان عورتوں کو وہاں پر بلا کر ان سے اعلان کروایا گیا. اصل تو زلیخا تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے احتراماً اس کا نام لیا ہی نہیں، تاکہ کیا ہو، حق کی نمک اور حق کی تربیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کا سبق دیا. کسی نے آپ کا خیال رکھا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، تو اس کی بے عزتی بھی نہیں کرنی. یہ سبق بھی اس سبق سے ہمیں ملا. کچھ نہ کچھ لاج رکھنی ہے. آج کل تو لوگ لاج بالکل نہیں رکھتے. یہاں پر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے لوگ حضرت کے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف حضرت کے بیٹے سے ہیں کہ ان کے عقائد یہ ہیں، تو بیچ میں رگڑا ان کو لگاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی شرارت ہے. یہ اختلاف تمہیں ہوں گے یزید سے، قصور اس میں حضرت معاویہ کا کیا ہے، برا بلا حضرت معاویہ کو کیوں کہا جاتا ہے. یزید کے ساتھ حضرت معاویہ کا کیا تعلق؟ حضرت معاویہ نے تھوڑا یزید کو کہا تھا تم یوں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی کا بیٹا چرسی پوڈری بن جائے تو باپ کو تھوڑا ہی جیل کریں گے. باپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کا اپنا قصور ہے. تو جہاں پر تمہیں نظریات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اختلاف رکھیے، دلائل کی دنیا میں بات کیجیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخالفت کیجیے. بادشاہ نے قاصد کو بھیجا کہ اس کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اپنے کانوں سے خود تعبیر سنوں، اس کا احساس بھی کروں. جب سبق کی طرف آئے پہلے خلاصہ بتائے. بادشاہ کا قاصد چاہے کوئی بھی ہو چلا گیا اور جا کر بادشاہ کی یہ بات سنا دی.
کہ بادشاہ کے اندر ملاقات اور چاہت کی تڑپ ہے، آپ آئیے اور ملاقات کیجیے۔ تو حضرت یوسف نے قاصد کو واپس بھیجا کہ نہیں بھائی جاؤ، پہلے میری برات ظاہر ہوگی تو میں آؤں گا، ورنہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اور کہا جاؤ بادشاہ سے درخواست کرو کہ حقیقت حال کی تفتیش کرو، اصل ماجرا کیا تھا، اصل حقیقت کیا تھی، آج تک تم نے اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، معلومات کی ہے، بے گناہ مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، معلومات لو پہلے، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ اور فرمایا میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ سب عورتوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی اور مجھے یہ کہا کہ اپنی مالکہ کا کہنا مانو، یہ تمہاری مالکہ ہے، سیدہ ہے، اللہ کو سبھی معلوم ہے، لیکن تم بھی جاؤ اور تحقیق کر لو معاملہ کیا تھا، تاکہ بات صاف اور کلیئر ہو جائے، بعد میں کسی کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ ایلچی واپس آیا، آ کر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ سنا دیا۔ پھر وہ کہتے میں باہر نہیں آتا جب تک ان عورتوں کی تحقیق نہ کی جائے، یہ ماجرا کیا تھا، مجرم کون ہے۔ بادشاہ نے سبھی عورتوں کو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے دربار میں بلایا، طلب کیا، سمن جاری ہوئے، سارے وزراء کی بیگمات حاضر ہوئی۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا اے عورتوں تمہارا کیا حال ہے؟ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا حال ہے تمہارا، کیا پوزیشن تھی تمہاری، کیا معاملہ تھا تمہارا جب یوسف کو تم نے پھسلایا۔ اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں، ابھی تک ان عورتوں سے جواب طلبی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو صرف سوال ہو رہے ہیں نا، لیکن سوال کے دوران ہی بادشاہ عورتوں کو کہتا ہے اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ معلوم ہوا بادشاہ کو بھی پتہ تھا گڑبڑ ان عورتوں کی طرف سے ہوئی۔ یوسف پاک دامن ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، آپ گہرائی میں جا کر خود سوچ لیں، یوسف بالکل پاک دامن ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یوسف تم سے کیا چاہتے تھے، یہ نہیں پوچھا، بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ پوچھا کہ تم نے یوں کیوں کیا، کیا ماجرا تھا جب تم نے یوسف کو پھسلایا۔ لیکن شاید بادشاہ کو علم یقینی تھا کہ یوسف کی طرف سے کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوا تھا، یہ سارا مطالبہ اور طلب عورتوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ بادشاہ نے بھی زلیخا کو خطاب الگ سے نہیں کیا، الگ سے نہیں کہا ہاں زلیخا تیرا کیا معاملہ ہے، نہیں، اجتماعی طور پر تھا تاکہ کسی کا راز فاش ہی نہ ہو۔ پردہ رکھا، پردہ رکھا، اجتماعی شکل میں سوال پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ تو عورتوں نے کیا کہا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ ہم یوسف میں کوئی عیب نہیں پاتی، کوئی تہمت نہیں لگاتی، کوئی الزام نہیں لگاتی، یوسف پاک صاف ہے۔ یک زبان ساری عورتوں نے بادشاہ کے دربار میں اعلان کر دیا۔ اب زلیخا بھی بولی، اب زلیخا بھی بولی، الگ سے بولی، سمجھ تو گئی کہ اعلان تو سب نے کر ہی دیا، تو میں کیا دل میں بات چھپاؤں، اب سب کے سامنے کہنے لگی، بات واضح ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کے قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، الآن حس الحق، آج حق ظاہر ہو گیا، کب تک چھپاؤں گی، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، یوسف صاف ستھرا سچا۔ دربار میں زلیخا نے خود اعلان کیا۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی سے کیسے الزام دور کیا، کیونکہ بعد میں آ کر فریضہ نبوت سر انجام دینا تھا۔ اگر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ کہتے اچھا اس جرم میں جیل میں گئے ابھی کہتے ہو نبی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے صفائی کی مکمل طور پر۔ بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے، یہ زلیخا نے خود کہا۔ بادشاہ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس
بالغیب، یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے گھر والوں سے کوئی برائی، کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ کلام ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کا ہے، اور ایک قول یہ کہ یہ کلام حضرت یوسف کا نہیں ہے بلکہ زلیخا کا ہے۔ زلیخا یہ کہنا چاہتی ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ یوسف جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کیا مطلب یہ ہے زلیخا نے حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں بادشاہ کے دربار میں، بڑے دربار میں، مردوں عورتوں کی موجودگی میں زلیخا نے کیا کہا کہ یوسف سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹ بول کے کہہ دیتی، خیانت کر دیتی کہ نہیں جی اسی نے کچھ کیا سارا کچھ، لیکن اس نے کیا کہا کہ یوسف سچا ہے، میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتی، یعنی اس پر الزام نہیں لگاتی۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے اقرار کر دیا کہ جرم میرا ہی ہے، یوسف کا کوئی جرم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا کہ خیانت کرنے والے کے ہیلے اللہ کے سامنے نہیں چلتے۔ تو مطلب زلیخا کا یہ تھا کہ اللہ نے میرا داؤ چلنے نہیں دیا۔ 14-15 سال واقعہ کو معاملے کو 12 سال گزر گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات تو واضح ہو ہی گئی۔ امام راضی کہتے ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کا قول ہے، حضرت یوسف کا قول ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی سے کوئی خیانت نہیں کی۔ بہرحال دونوں بھی ہو سکتے ہیں، زلیخا کا قول بھی ہو سکتا ہے، حضرت یوسف کا بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کا قول ہو تو مراد یہ ہوگی کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر یہ زلیخا کا قول ہو تو ابھی ٹھیک ہے کہ اس نے حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں بادشاہ کے دربار میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا، جھوٹ نہیں بولا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یہاں پر حدیث میں ایک بات آتی ہے، دیکھیں آپ، جب قاصد گیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ کہتے آ جائیں، میں تمہیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں، ارے یوسف فوراً نکلے تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا عرصہ یوسف جیل میں رہے، اگر میں رہتا تو جب ہی رہائی کا مطالبہ تھا فوراً نکل جاتا، جب ہی رہائی کا مطالبہ تھا میں فوراً نکل جاتا۔ یوسف اتنا عرصہ جیل میں رہے، اور اب رہائی کا مطالبہ آیا تو فوراً نہیں نکلے، بلکہ اپنی صفائی کروانا چاہتے ہیں۔ اس بات کو لے کر، اس حدیث کو لے کر عیسائی بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مسلمانوں، تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارے نبی بڑے استقامت والے ہیں، استقامت کا پہاڑ ہیں، دوسری طرف ان کی یہ بات تمہیں نظر نہیں آتی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت یوسف کا حوصلہ، حضرت یوسف کی استقامت تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ عیسائیوں کا اعتراض ہے اس حدیث کو لے کر، اور ادھر حضرت یوسف کے اس واقعہ کو لے کر کہ حضرت یوسف جیل میں رہے، نہیں آئے بھائی، فوراً نہیں آئے، اور تمہارے نبی کہتے ہیں اگر میرے پاس پیغام آتا تو میں کیا کرتا؟ فوراً باہر آ جاتا۔ جو آپ سمجھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت ہے کہ حضرت یوسف جیل میں باہر نہیں آ رہے۔ دوسری بات یہ ہے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ، جو عیسائیوں کے لیے اسپیشلسٹ کی حیثیت رکھتے تھے مناظروں میں، عیسائیوں کو مناظروں کے اندر بری طرح انہوں نے مات دی، وہ فرماتے تھے حضرت یوسف نے دین کی تبلیغ کرنی تھی، اس لیے اپنی صفائی کی فکر لگی ہوئی تھی، اپنی صفائی کی فکر لگی ہوئی تھی کہ لوگ کل کہیں گے کہ تو فلاں جرم میں قید ہوا، آج ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ انہیں صفائی کی فکر لگی ہوئی تھی، صفائی کی ضرورت تھی کہ میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور ہمارے نبی کو اپنی ذات کی کوئی فکر تھی نہیں، بس امت 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 کی فکر تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اگر جیل میں اتنا عرصہ گزارتا، مجھے جیل سے آنے کا پیغام ملتا، میں فوراً نکل آتا اور آ کر اپنی امت کو پیغام دینا شروع کر دیتا۔ تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، ہمارے نبی کو ذات کی فکر نہیں، تبلیغ کی فکر ہے، اور ادھر حضرت یوسف کو اپنی ذات کی فکر ہے
پہلے باہر نہیں آئے، یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے پھر بعد میں آؤ۔ اور جو تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا، ہمارے نبی پر تو ایسے الزام تھا ہی کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سبق سے ہمیں سبق ملا کہ جہاں پر شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں تو ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ شکوک اور شبہات پیدا ہوں تو ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ازالہ نہیں کریں گے شیطان ذہن میں پوری ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دے گا، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا ہے، پوری ایک لمبی چوڑی عمارت کھڑی کرے گا، پھر لوگ طرح طرح سے اپنی باتیں بنا کر معاشرے میں کیا کر دیں گے، پھیلا دیں گے۔ اس لیے ان شکوک کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا نا، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بدگمانی کیا ہے؟ گناہ، کسی کے بارے میں بدگمانی۔ اب دیکھیں کوئی آدمی، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، موبائل فون وہ مائک ہینڈ فری وغیرہ ہیڈ فون وغیرہ لگا کے موبائل فون پہ راستے میں جا رہا ہے، کانوں میں اس کے ہینڈ فری لگی ہے، کچھ سن رہا ہے، تو آپ فوراً سوچ کے شیطان آپ کے ذہن میں ڈال دے گا گانے سن رہے، یہ گانے سنتی ہے، عورت کچن میں کام کر رہی ہے، ساتھ ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، ساتھ صاحبہ کے ذہن میں بہت اچھا میری بہو تو گانے سن رہی تھی، تو بھائی جا کے پہلے چیک کرو، شاید تلاوت سن رہی ہو، شاید کوئی تقریر سن رہی ہو، شاید سبق اس نے ریکارڈ کیا وہ سن رہی ہو، تو خواہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے میں بتا بھی دینا چاہیے، جہاں پر بدگمانی کا حادثہ ہو بتا دینا چاہیے، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، واضح کر دینا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے یہاں پر پوری بات واضح کی کہ کسی کے ذہن میں بدگمانی نہ پیدا ہو، بتا دینا چاہیے، گھر میں بتا دینا چاہیے کہ جی میں تلاوت سنتی ہوں، کچن میں کام کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، یا جو بھی کام کرتی ہوں، ساتھ میں ہینڈ فری لگا کے تلاوت سنتی رہتی ہوں، تاکہ گھر والوں کے ذہن میں کوئی شبہ آئی نہ، پہلے ان کو آگاہ کر دینا چاہیے، کیونکہ شیطان تو بڑا ظالم ہے، دشمن ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جس طرح کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو فوراً لوگوں کے ذہن سے ان شکوک اور شبہات کو دور کر دینا چاہیے، تاکہ کسی کے ذہن میں ایسی بات آئی۔ اس پر حدیث بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ آپ سمیت مجھے بھی ہم سب کو مسجد نبوی کے اعتکاف نصیب فرمائے۔ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کچھ 4-5 ازواج مطہرات آپ کو ملنے کے لیے آئیں، کوئی ضروری بات یا کچھ ہوگا، ملنے کے لیے مسجد تشریف لائیں، تو معلوم ہے عورت کا مسجد میں آنا منع ہے، جائز ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک عجیب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں عورت مسجد میں چلی گئی جیسے گدھا مسجد میں چلا گیا، استغفر اللہ، یہ لوگوں کا ذہن ہے۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ہم لاہور سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک پمپ پہ ہم ٹھہرے، تو وہاں پر وضو کرنے لگے تو مسجد کے اندر ایک خاتون لیٹی ہوئی تھی، ساتھ اس کے میاں تھے، بھائی تھے، کوئی بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو بولے چوکیدار تھا، وہ دوڑ کے آیا، مجھ سے پوچھنے لگا حاجی صاحب، میں نے کہا جناب کدھر یہ مسئلہ پوچھنا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اندر ایک عورت ہے، طبیعت اس کی خراب ہے، تو اس کے گھر والے نے کہا تھوڑی دیر لیٹ جائے تو کہیں میں گنہگار تو نہیں ہوگا کہ عورت کو میں نے مسجد میں جانے کی اجازت دے دی۔ یعنی اتنا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ عورت مسجد میں چلی جائے اللہ جانے کیا ہو جائے، تو بھائی عورت مسجد میں جا سکتی ہے، ہاں ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتی، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بہرحال باقی عورتیں تو چلی گئی، ازواج مطہرات کی بات ہو رہی تھی۔ عرض صفیہ کچھ زیادہ دیر بیٹھ گئی، لمبی چوڑی بات ہو گئی، بات بڑھ گئی، لمبی بات ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رخصت لے کے جانے لگی، آپ اعتکاف میں تھے، مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے کہا چلو میں مسجد کے دروازے تک آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہاں پر میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے دیکھتے دیکھتے میری نظروں کے ہوتے آپ میرے سامنے یہاں سے گزر جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کے حجرات
مسجد نبی کے ساتھ حضرت عائشہ کا پھر ساتھ اس ترتیب سے ساری ازواج کے حجرات اکٹھے بنے ہوئے تھے. تو وہ سارے ایسا مسجد نبی میں شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے اور زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی نگرانی میں جانے لگی. چاند کی چاندنی تھی، نظر آ رہا تھا. آپ وہاں کھڑے رہے اور صفیہ نکل کر جانے لگی. جا رہی ہیں، اتنے میں وہاں سے دو صحابی حضرت اسید بن حذیر اور عبادہ بن بشر، یہ دونوں بڑے پکے یار تھے، دوست تھے. یہ بھی وہاں سے باتیں کرتے کرتے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کون ہو آپ؟ میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہے. تعارف ہوا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ عورت سے جا رہی ہے نا، یہ میری بیوی صفیہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بتایا؟ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شک ہوگا؟ ہرگز نہیں. فرمایا بھائی آپ نہیں سمجھتے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. یہ ذہن میں ڈال دے کہ بھائی کیا نے کون عورت آدھی رات اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آ گئی، اس لیے آگاہ کر دیا میری بیوی ہے. تو یہ ہے ایسے موقع پر واضح کر دینا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ آئی نہ. چونکہ ہر آدمی کا ذہن ایک جیسا تو الگ الگ ذہن ہوتے ہیں. آپ دیکھیں الگ الگ ذہن کی بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر لے کر غار ثور میں چھپے ہوئے، مشرکین مکہ تلاش میں. جو ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ اسے ملیں گے، جو رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اسے ملیں گے، یا قتل کر کے لائے 100 اونٹ ملیں گے اسے. غار کے دہانے دشمن پہنچ گیا، قدموں پہ چڑھتے غار تک آ گئے. غار کے اوپر سے اگر نیچے دیکھتے تو آپ کو دیکھ لیتے. حضرت ابو بکر نے جب ان کے پاؤں دیکھے، حضرت ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ دشمن سر پہ آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک ذہن ہے ابو بکر کا کہ دشمن میرے نبی کو نہ دیکھ لے، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. اور ایک ذہن ہے ابو بکر کے دشمن کا. ابو بکر کا دشمن رافضی آج بھی کہتا ہے کہ ابو بکر اس لیے بولا تھا کہ لوگ آ کر اللہ کے نبی کو قتل کر دیں معاذ اللہ. حالانکہ حضرت صدیق اکبر کو غم کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوتے، آپ کے دشمن ہوتے، 3 دن اسی غار میں رہے، خود مار کے سائیڈ پہ ہو جاتے، کسی کو بلا کر مروا لیتے، کیا مشکل تھا؟ کسی کو پتہ بھی نہ چلنا تھا. ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار ہیں. ابو بکر سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ کا عاشق ہے ہی نہیں مخلوق میں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کہتے ہیں نہیں اس لیے بولے تھے. آپ قرآن کے جملے پر غور کیجئے. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو یہ نہیں کہتے لا تخف، خوف مت کیجئے. اپنی جان کی فکر ہوتی تو آپ کہتے خوف نہ کر. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو اپنی جان کی فکر تھی. تو میں نے کہا اگر ابو بکر کو اپنی جان کی فکر تھی، معلوم ہوا مان تو لیا ابو بکر مومن ہے، اس لیے اپنی جان کی فکر تھی. ورنہ اگر ابو بکر مشرک ہوتے تو ابو بکر کو اپنی فکر تو کوئی نہ ہوتی. چلو جی میرے بھائی مشرک ہی آئے ہیں، معلوم ہوا مانتے تم بھی ہو کہ ابو بکر پکا مومن تھا. اور دوسری بات یہ اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم اپنے لیے ہوتا ہے دوسرے کے لیے ہوتا ہے. غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ میرا ابو بکر میرا غم کر رہے ہیں، میرے ابو بکر کو میری فکر ہے، لہذا اپنا اپنا ذہن ہوتا. یہ جو انگریز تھا مارگیوس، اس کی سوچ دیکھیں. مسلمانوں نے آبشا کو ہجرت کیوں کی تھی؟ مسلمان ہجرت کر کے آبشا کیوں گئے تھے؟ اپنی ایمان بچانے کے لیے نا. مکہ کے اندر کافر رہنے نہیں دیتے، اسلام پر پختہ نہیں رہنے دیتے، اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں. لیکن یہ انگریز لکھتا ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے آبشا اس لیے گئے تھے کہ وہاں جا کر وہاں کے بادشاہ کے سامنے چیخیں چلائیں، واہ ویلا کریں، اور وہاں کا بادشاہ مکہ پر حملہ کر دے. ارے ظالم، وہ تو اپنے ایمان بچانے کے لیے گئے، تم نے کہاں سے کہاں اس کو فٹ کر دیا. تو بات لگی کہ لوگوں کے ذہن کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا ذہن ایک جیسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا موقع ہو، سورہ یوسف ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ کوئی الزام کا موقع بات کو واضح کر دیجئے کہ میری مراد یہ تھی، یہاں پر یوں ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، تاکہ کسی کے ذہن میں شک و شبہ آئی۔ کیونکہ شیطان ذہن میں کئی باتیں ڈال دیتے، یوں مقصد ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، شیطان بہت ساری باتیں ڈال دیتے۔ کسی کو پیسے دیے، پتہ نہیں کیوں دیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو واضح کر دیں اس مقصد کے لیے دیے۔ تو میرے حال میں کافی ہو گیا۔ آگے اس واقعے کا اگلا مرحلہ، جب یوسف علیہ السلام لائے گئے، بادشاہ کے پاس آئے، پھر کیا ہوا؟ آج الحمدللہ پارہ نمبر 12 مکمل ہو گیا۔ ویسے مٹھائی تو ہونی چاہیے تھی، اب انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، ہر پارہ مکمل ہونے کے بعد